میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تاخیر سے آنے کی معذرت چاہوں گا، اور آپ یقین کریں کل سے جب میں نے اپنے برادر کبیر بھائی اسلم شلمی صاحب سے رابطہ کیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس دن نہ وہ ایک آدمی آگے بڑھا دوں، حالانکہ میرے پہ زور دیتے رہے کہ 9 محرم میں آپ رات دیں، جو کہ پہلے معاملات طے ہو چکے تھے. تو کراچی کے حضرات نے بہت اکابرین نے زور دیا تو 2 دن جو دائیں بائیں تھے اللہ کی طرف سے پروگرام ملتوی ہو گئی. تو پھر مجھے کراچی میں 2 دنوں کے اندر 8-9 جگہ پہ جانا پڑا. کل بھی رات تقریباً میں 3:45 بجے کے قریب فارغ ہوا اور 7 بجے ایئرپورٹ پر آ گیا تھا. پھر سفر، پھر تھکن، اور یہی حالت بھی جانے کی تھی. ملتان سے پروگرام کر کے میں سیدھا حافظ آباد کے لاہور سے سیدھا ایئرپورٹ. قرآن کی برکت ہے، آپ حضرات کی محبتیں ہیں. قابل تو پیدل چلنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ ہوائی جہازوں کے اندر بنا رہا ہے. یہ ساری دین کی برکت ہے. یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ مولوی بنانے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے اور پیے گا کہاں سے. دنیا کی کوئی حسرت پہننے کی نہیں رہی، دنیا کی کوئی حسرت کھانے کی نہیں رہی سوائے جنت الفردوس کی نعمتوں کی.
اور دنیا کی کوئی حسرت کہیں رہنے کی نہیں سوائے جنت الفردوس۔ اللہ نے ساری نعمتوں کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج تقریباً پیر عبدالشکور صاحب کے صاحبزادے کا بھی فون آیا کہ کہا ملیر میں ہے کراچی میں، نے کہا کہ وہ آپ کی پوسٹ لگی ہوئی ہے پروگرام کی۔ میں نے کہا وہ پروگرام انہوں نے کہا آئے پسا لیں گے، 2-3 پروگرام اور رکھ دیے، تو وہ پھر اگلے ہفتے کے ان کو ٹائم دیا۔ میرا ناظم اللہ بھائی بہت پیارا ساتھی ہے اور بہت مخلص ساتھی، اور خصوصاً وہ مخلص ساتھی کوئی کتاب پڑھ کے نہیں بنتا، وہ مخلص ساتھی کسی مدرسے میں نہیں بنتا، آپ نیک لوگوں کی نیک نگاہوں میں پلتا پھولتا پرورش پاتا بنا ہے، اور آج عمر کے اس حصے کے اندر ہے، اس کی جوانی بتا رہی ہے کہ اس کے بچپنے کے اندر اسے نیک لوگوں کی صحبت ہوئی۔ پوری جامعہ مسجد شاہی کی انتظامیہ حاضر، اور خصوصاً امام صاحب اور خصوصاً تمام اس جلسہ کے اچھا ایک بات بتاؤ، چھوٹی سی بات، مائک منہ میں لے لو یہاں تو تجھے 3,000-4,000 دینے کا فائدہ کیا؟ اگر میں یوں کر کے بات کروں یہاں تو بھائی میں حضرات میری آواز آ رہی نہیں آ رہی، تو پھر اس کے چوڑی کا فائدہ کیا؟ اگر اس کے پاس بیٹھ کے میرے اردو کا دور لگانا ہے تو اس کو پیسے دینے کا فائدہ کیا؟ منہ پر لے جائے، اس پر تھوڑی سی وہ کریم لگانے میں چاٹ دینا لگ جائے، بولی آنا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اثر یہاں پڑتا ہی سینے میں پڑتا ہے، اس کا اثر یہ کوئی آ گئے تو اندر اس کی شوائیں جو کھینچ رہی ہیں آواز کو، یہ کوئی اندر کوئی فرشتہ بیٹھا ہو یہاں، تو مجھے پتا میں نے تقریر کیسے کرنی ہے، آواز ہر ایک تک جائے گی، اسے میرے منہ کے اندر نہ دیں، پھر منہ کے اندر کے منہ چپ بند ہو جائے گا، کوئی ایک جلسہ تھوڑی پتہ نہیں کل کتنی جگہ جانا ہے۔ درود شریف پڑھو، دیکھو شیطان نے بگا دیا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، مجھے چھیڑنا نہیں آپ لوگوں نے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد و صحابہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بعد میں آپ حضرات سے اب جو بھی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک تو پوری دنیا کے اندر دیکھو اتنی سی بات سے موضوع بدل گئے، یقین جانا، ایک تو پوری دنیا کے اندر اس وقت بھوک عالم ہے، کچھ اپنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ پرائے بھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ سجن بھی بیٹھے ہیں، کچھ سجنوں کی آڑ میں دشمن بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کے دائرے اس کی چھاؤں میں رہ کر دشمن کو بھی دوست بنانا ہے اور سجن کو بھی اپنے قریب کرنا ہے۔ علماء حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا اسٹیج لوگوں کے دلوں میں پھاڑ پیدا نہیں کرتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا سبق ہے، یہ گھٹی ہمیں دارالعلوم دیوبند سے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں میں دینی مدارس کے اندر یہ گھٹی دی جاتی رہے گی کہ بلال کی طرح دبنا نہیں ہے، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر حق کا ساتھ دیتے ہوئے احد احد کے ترانوں کو بلند کرنا ہے۔ حسین کی طرح دبنا نہیں ہے، جان بھی دے دینی ہے، کنبہ بھی دے دینا ہے، لیکن قیامت تک دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے میرے سے تاریخ لی، آپ کا مطالبہ کہ میں آپ کے اس پروگرام میں آؤں، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، پھر آپ نے میرے سفری اخراجات کے تقاضوں کو پورا کیا اور اپنے وعدوں پر قائم، چائے پانی روٹی آرام دہ ہر سہولت کا انتظام کیا، تو میں آپ کے بلاوے پر نہ آؤں تو کیا آپ میرے سے اچھا برتاؤ کرو گے؟ چلو منہ پر نہیں، پیٹ پیچھے تو 2-4 سنائی دو گے نا، پکے رہنا اپنے بات۔ لیکن آپ لوگوں کے بھی حوصلے کو سلام ہے، آپ حضرت حسین کی شہادت پر بلاتے ہو، اماں ابا کے مرنے پر کسی کی شادی پر مجھے دعوت نہیں دیتے، کبھی نہیں دعوت دیتے ماشاءاللہ۔
حسین کی شہادت میں بلاتے ہو، نانے کی ولادت پر بھی بلا لیا کرو، انشاءاللہ اور کہہ دو انشاءاللہ جیسی بات تو کرتا ہوں میرے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کو جب آنا جانا لگا رہے نا تو تعلق برقرار رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی یقین جانے محبت ہے پروگراموں کی، میرے پاس کبھی کوئی نہیں، خطیبوں کی ان کے پاس کبھی کوئی نہیں، اس طرح کیا ہے؟ اب آپ اپنی بات میں قائم رہیے گا، میرے پاس کھلا وقت ہے، مجھے کوئی اشارہ کرتا ہے پھر میرا وہ ٹھنڈا بھی دیکھ لیتے پاس میرے پڑا ہوا، جب میں تھک جاؤں گا پھر دعا ہو جائے گی اللہ نے چاہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور فقیر اتنی جلدی تھکتا کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل میرے کون سے جا کے بیوی کے ہاتھ کی گڑ کی روٹی کھانے بیٹھا ہوں تمہارے پاس، اور جتنے ہنسنے والے تمہیں کون سا گڑ کی روٹی ملی، سارے مجھے پتا ہے کیا کر کے اس نے کہا وہاں پڑی اٹھا کے کھا لے چاہے۔ سبحان اللہ ہاں یہ خدمت کرنے والیاں قبروں کے اندر چل رہی ہیں، اور خدمت کرنے والیاں زبان درازی کرنے والوں کے آگے انہوں نے سر جھکا کے اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دیا۔ خاموش، جن کو تم پاگل کہتے ہو، وہ گھر کے سارے منظر کو دیکھ کے روتے کہتے ہو نامرادو، تمہارے باپ نے پسینہ نہیں اپنے خون کا قطرہ نکال نکال کر اس گھر کے گلشن کو آباد کیا تھا، تم نے اجاڑنے میں ایک منٹ بھی خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے جوانوں بات پھر ادھر کو نکل گئی، زندگی کے انتخاب کے لیے معیار وہ بنانا جو گھر میں آئے، تمہارے ماں باپ کو اکڑ کے نہ دکھائے، تمہارے ماں باپ کو جھک اللہ اللہ اگر نہ حسن پڑیاں تو جاؤ یہاں سے باہر نکل کے دیکھو کونوں کے اوپر کھڑی ہوئی جو تمہارے مال اور جان اور عزت کے سودے کرنے کے لیے۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ پیار، یہ صرف 1 سال کی کہانی ہوتی ہے بس، اس کے بعد پھر روتا پھرتا مولی جی دعا کر دو جی، یا مجھے موت آ جائے گھر کے اندر جو میرا سلوک ہو رہا ہے نامراد، پہلے ایسی گولی لے کے آتا جو تجھے سکون دیتی، اللہ اکبر تو نے چھوٹی گولی کی اسکرین پر تمہیں گزارے نہیں کیا، تو لایا گمنٹر کے طرف بڑا کیپسول جو تیرے حلق کے اندر ہی جا کے پھنس گیا۔ کبھی زندگی کا معیار حسن و جمال نہ بنانا، 4 دن کی چاندنی۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، کبھی حسین لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کا رشتہ نہ کرنا۔ آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، بڑے رشتے آئے، اور ایسے ایسے خاندانوں کے بس جی ہم نے پیسہ نہیں لینا، ہم نے تو کچھ نہیں لینا، یوں نہیں کرنا، آپ کی بچی بڑی خوبصورت ہے، نیک صورت ہے، آپ رشتہ فرمایا رشتہ تو ہو گیا، 8 دن بعد ہاں کا جواب دوں گا۔ اس بچی کو ایسا کوئی دوائی دے دی، پھکی دے دی، ایسا کوئی مکسر دے دیا جس سے اسے اسہال موشن شروع ہو گئے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ لکڑی بن کے بستر کے اوپر لیٹ گئی، رشتے والے آئے، کہا جی وہ کیا ارادہ ہے، ہاں نا ٹھیک ہے پہلے بیٹی کو تو دے، انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے جھلک میں متاثر ایک پردہ ہٹایا، بیٹی کا چھلکا، یا اللہ میری توبہ، اس سے اچھا تو اپنے بچے کو گوارا بنانا ہے، اس سے شادی کریں گے، اور میں نے سن لیا تو بچی کے کردار سے شادی نہیں کرنے آیا تھا، اس کے حسن و جمال سے شادی کرنے کے لیے آیا۔ بڑوں کی پاس بیٹھے کرو میرے چاند میرے پیارے، بڑوں کے پاس بیٹھے کرو، وہ تمہیں جب ہو کر کے حکے کی سڑکی لگا کے جب تمہیں سناتے ہیں نا تو ان کی بات کے اندر وہ موتی ملتا ہے جو اس وقت یونیورسٹی کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ اکبر تو میں نے عرض کی کہ آپ نے عبدالحنان کو بلایا اور عبدالحنان نہیں آیا، آپ کا ضلع بڑھ گیا رانا ضیم اللہ کا، میں ڈر کے فون نہیں اٹھاؤں گا، اور سلمی صاحب اپنے نمبر سے نہیں، ان کو 2 پیچ آتے کسی اور کے نمبر سے فون کر دیں گے اور کہتے ہیں السلام علیکم قاری صاحب، تو قصدی کی نہیں۔ ہمارے مہاجروں میں بوڑھوں میں اور کہاوت ہے، سکی سے سوم بلا جو پٹک دے جواب، یوں یعنی کہ نہیں؟ ابھی بچوں کو وہ کیا ہوتا ہے جنہیں کھڑے ہو کے موتنا آ گیا انہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے سبھی کا سوم بنا جو پٹک لے جاؤ۔ یہ سارے جو کھڑے ہو کے موتنے والے اور بغیر پانی کے اٹھنے والے، یہ سارے اسپتالوں میں گردے کی بیماری میں پڑے ہوئے۔ سنت کے مطابق استنجا کرو، مسانہ گردے کی انشاءاللہ کبھی بیماری نہیں آئے۔
عشق نبی سے ملتے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت ہمارے بزرگوں میں، رائے والے بزرگوں میں حضرت جی ساتھ ساتھ دعوت و فیض میں آیا کرتے تھے اور ہر منبر پر بیان میں کہتے تھے میاں مسنون دعاؤں کا دامن نہ چھوڑیو، انہوں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر میری بات، آپ نے عبدالحنان کو بلایا، میں آپ کے کہے پر نہ آیا، آپ کا گلہ حق بات، آپ کی برادری میں کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی ایسا کام، اللہ اکبر کبیرہ، ایتے کو زیادہ پسند ہے، میں پسند کوئی نہیں ہے، اتھے میں کروں بعد کی ذمہ داری تو نہ دمائی کٹھا ہے۔ اب دیکھو بھائی کوئی فرق ہے، اسے چاٹ میں باقی رہ گیا، باقی تو ساری حدیں میں اعتراض کر دی۔ بابا صحیح کہہ رہا ہو نہیں کہہ رہا ہو؟ ان کی دوڑ میں لگنے والی یہ کبھی اور کچھ نہیں، باقی سارے کام یہ پیار کی بات ہے۔ رانا برادری اس معاملے کے اندر بڑی حضور ہوتی ہے، یہ تو اب زمانے چلے گئے، پہلے کہتے تھے 1 روپیہ 11 ان میں تیرے دیے، 1 روپیہ 11 ان میں تمہارے آگے، اب بتا تو کیا دے گا؟ یہ تو چکر ختم ہو گئے جب سے تمہارے اندر گھی شکر گھی بورے ختم ہوئے اور کھڑے ہو کے کھانا موتنا تمہارے اندر آ گیا۔ کتنی پیاری تم قوم تھی، پتہ نہیں کس کیا تو تم نے اپنی زندگی کی باقی داری کا سودا کرتا۔ اللہ کی قسم میں گواہ ہوں، اور ہمارا اپنا خان جب بہنوں کو بیانتے تھے اس انداز میں بیٹی کو رخصت کرتے تھے کہ پرندے کی نگاہ بھی بیٹی کے برقعے پہ نہیں پڑتی تھی۔ یوں ہی آئی کہ نہیں؟ اب تو ماشاءاللہ، اور یوں کیا کرتے تھے، اعلان ہوتا تھا بھائی براتی حضرات سے درخواست ہے سارے کے سارے چلے جاؤ جی، بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں، نکل جاؤ سارے۔ اب کہہ رہے سارے کے سارے دودھ پلائی کی رسم میں اندر بڑھ جاؤ، آجو آجو آجو، جس کا دل ہے وہ ہاتھ مٹکا کر کے چلا جائے گا۔ واہ ہمارے صرف حسین کی شہادت یہ سننا کہ کربلا کے اندر پہنچا دیا، بہن بھائی کی جو 10ویں محرم کی رات کو باتیں ہوئی تھی وہ کوئی نہیں، کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ، 15 لاکھ روپے، 2-4 لاکھ روپے کے جلسہ یہ کرواتا ہے۔ ان کا کیا مقصد ہے کہ آپ کو آگے تاریخی واقعہ سنا کے دیگے چاولوں کی خالی کر کے چلے جانا؟ کوئی سبق میرے 10 دن کے پروگرام کے اندر اور 10 خطیبوں کی بات سننے کے بعد ایک بھی آدمی کوئی نمازی نہیں بن کے جاتا تو میرے تو پروگرام کا فائدہ ہوتا۔ میری غیرت پر عزت دار، پردے دار، میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں، زینب کی کربلا کی بھائی کی کہانی سن کر اور زینب کا رونا دیکھ کر سر پر دوپٹہ نہ اوڑھنے کا عزم کر رکھے اور سر پہ چادر نہ دے، تو مجھے تو کربلا میں شہادت حسین سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اس 10 دن کے جلسے میں ہر آنے والے میں 50% بے نمازی ہوں اور حسین کے سجدے کی داستان سن کے پھر بھی گھر جا کے توبہ کر کے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، تو مجھے تو کربلا سنانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا، میں نہیں آیا، آپ کا اعتراض بن گیا، آپ کے یہاں شادی بیاہ ہوئی، آپ چچا گھر جا کے لائی کو نہیں بھیجا، سیپی کو نہیں بھیجا، سیپی کو نہیں، آپ خود دعوت دے کے آئے اور آپ نے اب خود جا کر دروازے پہ کھڑے ہو کر اظہار کیا کہ یار میں خود آیا ہوں تو میرے آنے کی تو لاج رکھے گا، اور کہ تیری میری نہیں تیری بیٹی ہے۔ جب قریبی سجن، قریبی دوست پھر بھی نہ آیا، گلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ یار اپنی بیمار تھی اسپتال لے گیا، پھر دوبارہ بھائی کی بیٹے کی شادی پھر دعوت دینے کے لیے آیا، پھر کوئی ادھر پیش کر دیا، گلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ شادیوں پہ نہیں آیا، امی کا انتقال ہو گیا، سب کو دیکھتا رہا، قرآن خوانی پر نہیں آیا، بازار میں ملا، یار بڑا افسوس ہوا کہ یار تو نہیں آیا، ساری دنیا تجھے پوچھ رہی تھی، گلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ابے کا انتقال ہوا، نہیں آیا، 4 مرتبہ بلایا، نہیں آیا، گلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر تیری میری برادری میں ہم ایک دوسرے کو بلائیں اور ہمارے بلانے پر کوئی نہ آئے تو میرا حق ہے میں گلہ کروں، اس کا حق ہے کہ گلہ سے کیا خیال ہے؟ جس نے فجر کے وقت کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، بن جا، بستر، کمرہ، پنکھا، کولر، ایسی چھوڑ میرے پاس آ،
میں نے کہا جی رات بڑی دور سفر کر کے گیا تھا، صبح آیا نماز نہیں پڑھ سکا، کہا چل ٹھیک ہے۔ ظہر میں کہا حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، میں نے کہا جی دکان پر رش ہے، کوئی بات نہیں۔ عصر میں بولا حی علی الفلاح، آجا بھلائی کی طرف، میں نے کہا جی دکان بند کرنے کا ٹائم ہے، 2-4 پیسے بڑھ لوں، صبح میں نے کمپنیوں کو ایجنسیوں کو دینے کا کوئی بات۔ مغرب میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نبی کے صدقے سے کائنات بنی تجھے اسی نبی کا واسطہ، آجا۔ پھر آخر میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اوے کملے تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا رب اللہ اکبر، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے 5 مرتبہ کس نے آواز دی؟ سیدھ پور کے غیور مسلمانوں، آپ کو مجھے کوئی 4 مرتبہ بلائے، میں اس کے کہنے پہ نہیں آؤں تو انسان کہتا ہے یار اس کی برادری میں سے اس کا ناموں والی فہرست میں سے نام نکال دو، یہ انسان ہی کوئی نہیں۔ اسے اللہ اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اپنے کسی معاملے میں نہیں بلائیں گے، یہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے 4 مرتبہ تجھے جو بلائے اس کے بلاوے پہ تو نہ آئے، کہتا ہے ان بندہ ہی کوئی نہیں۔ 5 مرتبہ میرا رب بلا رہا ہے، پوچھو تو صحیح پروردگار عالم، 5 مرتبہ تیرے کہنے پہ میں نہیں آیا، میرے عزیزوں تیرے کہنے پہ کوئی نہ آئے تو کہتا ہے بندہ ہی کوئی نہیں۔ 5 مرتبہ اس نے بلایا، اس کے کہنے پہ جو نہیں آتا پروردگار عالم کہتا وہ جانور بھی کوئی نہیں۔ اللہ حیات دراز، حیات دراز۔ الہی تیرے کہنے پہ فجر میں نہ آیا، ظہر میں نہ آیا، عصر میں نہ آیا، مغرب عشاء میں نہیں آیا، پروردگار عالم بتا تو نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کا قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم اسے بندہ کہتے ہو، میں تو جانور بھی کہنے کو تیار نہیں، بلکہ اس سے بھی 2-4 ہاتھ اوپر ہے۔ الہی جانوروں سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا کتا خنزیر کو تو اپنی مخلوق مانتا ہوں، جو میرے آگے میری آواز سن کر میرے بلاوے پر مجھے آ کے سجدہ نہیں کرتا، میں اس انسان کو کتا خنزیر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب پاک نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی چوکھٹ پہ چلو، موضوعانہ گزارش عرض کریں گے اور کہیں گے اللہ کے پیارے نبی، رب کے دربار میں تو کہہ دیا کہ میں اسے سور ماننے کو تیار نہیں، جو میری آواز سن کر، میرا نام سن کے میرا آگے شاہی مسجد میں آگے سجدہ نہیں کرتا۔ کملی والے آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اس بات کی اور تشریف فرما دی، فرمایا صبح اٹھے گا، شیمپو سر میں لگا کر اپنے بالوں کو ہلکا کرے گا، صابن طرح طرح کے لگائے گا، باڈی سپرے لگائے گا، کاٹن والے استری والے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا، بازار میں جائے گا، کوئی کہے گا راؤ صاحب، کوئی کہے گا رانا صاحب، کوئی کہے گا کمبو صاحب، کوئی کہے گا چوری صاحب، کوئی کہے گا چودھری صاحب، کوئی کہے گا ملک صاحب۔ کملی والے کیا اسے یہ کہنا بہتر ہے؟ فرمایا تم اسے چودھری کہہ دو، تم اسے وزیر اعظم کہہ دو، تم اسے وزیر اعلیٰ کہہ دو، لیکن اگر میرے سے پوچھتے ہو تو میں ایسے آدمی کو جس نے صبح اٹھتے خدا کو یاد نہیں کیا، فرمایا میرے نزدیک وہ ایسا آدمی ہے جیسا کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس سے بڑا بے ایمان آدمی کوئی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کو نہیں آتا، میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑی کو آگ لگاؤں، وہ آگ اس کے جسم پر جا کے ڈال دوں۔ باقی نمازوں میں بھی کوتاہیاں نہ کیا کرو، لیکن میرے عزیزوں فجر کی نماز کی تو پابندی کر لو، فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے پروردگار عالم اپنے اللہ اکبر، بڑے اللہ اکبر، پروردگار عالم بڑا خوش ہوتا ہے، پروردگار عالم رحمت کا دریا بہاتا ہے، برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ابر کرم کو کھول دیتا ہے، نماز کے سجدے میں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ فرماتے دن کی ابتدا میں تو نے مجھے یاد کیا، شام تک سونے تک میں تجھے یاد نہ رکھوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چھوٹا کو بڑی بات کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، علماء اکرام کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اسلام صاحب نے اپنا وقت گزارا، ان کے ہوتے ہوئے ایک بات کر کے جاؤں گا، وہ لوگوں اپنے
جسم کو اتنا مفلوج نہ کر لو، اپنے جسم کو اتنا فالج زدہ نہ کر لو، اپنے جسم کو اتنا بیمار نہ کر لو کہ اتنا فالج نہ ہمارے جسموں پہ گناہوں کا گر جائے کہ جنت والے راستے پہ چلنا چھوڑ دیں۔ آج میرے عزیزوں سارے کے سارے حسین زندہ باد کے نعرے لگانے آئے، سارے کے سارے کربلا کے شاہ حسین و حسین کے نعرے لگانے آئے۔ میرے عزیزوں کیا خیال ہے حسین بے نمازی تھا؟ اللہ نہ کرے حسین بے دین تھا؟ کیا حسین روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا کردار اخلاق کے مالک نہ تھے؟ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، ہم نے حسین کے سارے طریقوں کو چھوڑ دیا، صدیق عمر عثمان و علی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے تعلق توڑ دیا۔ کیا خیال ہے اس آدمی کو لوگ کیا کہیں گے جو کسی کے کارخانے میں کام کرتا ہے اور مزدوری لینے کے لیے کسی کے دفتر میں آ جاتا ہے؟ کہتے یار تو کملا تو نہیں ہو گیا، کام اس کا کرتا ہے، تنخواہ میرے پاس لینے کے لیے آ گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر جب آپ کو مجھے کھڑا کیا جائے گا، نواسہ حسین آ کے تیرے منہ پر تماچے مارے گا اور میرے منہ پر تماچے مارے گا کہ شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، کام نانے کے گستاخوں کے کارخانے میں کرتا رہا اور تنخواہ لینے کے لیے نانے کے حوض کوثر پر آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ اللہ اکبر۔ میں گلہ کرتا ہی نہیں، میرا گلہ بنتا ہی کوئی نہیں، کن سے میں گلہ کروں؟ میں کل مغرب کی نماز کے بعد میرے عزیزوں اللہ اکبر ایک پروگرام میں تھا، پی آئی بی کالونی کراچی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کہنے لگے مولوی صاحب ان کی والدہ کی تعزیت کر لو، مدرسہ کے طلباء سے اماں جان کی تعزیت کر لو، مسجد کے نمازوں سے کر لو، اہل محلہ سے کر لو، کراچی والوں سے کر لو۔ میرے دل کے اندر خیال آیا الہی بڑے بڑے اکابرین وقت کے شیخ الحدیث جامعہ بنوریا جیسے بیٹھے ہیں، الہی دل کے اندر کوئی بات اتار دے تاکہ ان کے سامنے سر اونچا کر کے چلا جاؤں اور ادب کے تقاضوں میں سر جھکا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے کہا بنتا ہے مولانا سیف الرحمان صاحب کی والدہ کی تعزیت کرنا، اماں چلی گئی، مسجد والوں سے تعزیت مجھے کرنی ہے، مدرسہ کے طلباء سے تعزیت کرنی ہے، دکان والوں سے، نوکری پیشہ افراد سے میں نے تعزیت کرنی ہے، اس لیے تعزیت لے کے شہید قربانوں میں آپ کے پاس آیا۔ اللہ اکبر، جب کوئی مرتا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے انسان تعزیت کرتا ہے، آؤ میں آپ تعزیت کرے۔ مولی صاحب کوئی کھڑا ہو کے کہے گا میرا تو ابا نہیں مرا نہ تیری اماں مری، مولی صاحب بتا کس چیز کی تعزیت کرے گا؟ آؤ آپ میں تعزیت کرے، انسانیت مر گئی آؤ میں تعزیت کرے، اخلاق کردار کے جنازے اٹھ گئے آؤ میں تعزیت کرے۔ میرے عزیزوں لوگوں نے باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، باپ کا ادب مر گیا آؤ میں تعزیت کرے، ماں کو امی کہنا چھوڑ دیا۔ اوے لوگوں کرونا وائرس نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بیوی کو دھکا دے کے اندر کرتا ہے، کہتا خدا کے واسطے تو چپ کر جا، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے۔ جب ماں کی طرف انگلی اٹھا کے یوں کہنے لگے آسمان سے کرونا آئے گا، اللہ اکبر، ماں کی ممتا کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ آپ میں تعزیت کریں۔ 4 ٹکڑوں کی زمین کی خاطر بھائی بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچ لایا، پیار ختم ہو گیا، پیار کا جنازہ نکل گیا، آؤ 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 آپ میں تعزیت کریں۔ اللہ غنی، او لوگوں اللہ کا دین پوری دنیا میں تو نے منعام کرنا تھا، دکانداری کو کام سمجھا، تبلیغ کو تو نے میں نے کام نہ سمجھا، تبلیغ کو تو اپنے بھائی قبرستان میں دفنا کے آ گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ میرے عزیزوں عافیہ صدیقی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ترے تنہا رہ گئی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں بہنوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا، وہ پیار مر گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ کشمیر کی بیٹیاں روزانہ ہماری سرحدوں کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں آ جاؤ میرے ویرو، آ جاؤ میرے پیارو، تم ہرائی باد میں، تم رانے باد میں، تم ملک کمبو باد میں، پہلے تم ہمارے بھائیو، جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کلمہ ہم نے پڑھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے تعزیت کا بھی میرے عزیزوں، لگتا ہے ہمدردی کا بھی انتقال ہو گیا۔ شیر مرغی جامع مسجد میں آنے والوں آؤ ایک دوسرے سے تعزیت کریں۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی رستے سے روڑے کو نہیں ہٹا سکتا، جو آدمی میرے عزیزوں درخت کی ٹہنی ہوا کے ذریعے سے زمین کے اوپر گر جائے، مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو ٹہنی نہیں ہٹا سکتا، وہ مخلص بن کے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ کیسے لے کے جائے گا؟ مساوات کے، اخوت کے، ہمدردی کے، پیار کے، کردار کے، حیا کے، اللہ اکبر، غیرت ایمانی کے جنازے اٹھ گئے، آؤ میں تعزیت کریں۔ موبائلوں کی لڑائی، موبائلوں کی لڑائی، لڑ رہے ہیں، بھگ رہے ہیں۔
بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کے لڑ رہے ہیں. نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 3 بیٹیاں، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے. قدم قدم پر دین کے ادارے، قدم قدم پر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، قدم قدم پہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں. یقین جانو وہ لوگوں پرچون کی دکان دور ہے، مدرسہ گھر سے زیادہ قریب ہے. دودھ والے کی دکان دور ہے، مدرسہ گھر سے زیادہ قریب ہے. کپڑے والے کی دکان دور ہے، جگہ کی نوکری کرتا ہے وہ جگہ دور ہے، مدرسہ تیرے گھر کے سامنے ہے. پھر بھی میرے عزیزو دلائل کی علم کی مار نہیں مار سکتا. اللہ اکبر. گالی گلوچ پر آتا ہے، لگتا ہے تیرے اندر وہ درس ختم ہو گیا جو پیار کا درس امام الانبیاء نے طائف کی گلیوں میں دیا تھا، جو آپ نے درس میرے عزیزو شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں گیا تھا. لگتا ہے انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا. آؤ آؤ آج میں اور آپ تعزیت کریں. میری بات کو ردی کی ٹوکری میں نہ لے کے جانا، میری بات کو ذرا غور و خوف سے سننا. میرے عزیزو اخبار پر اشتہار دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، 4 جگہ فون کر کے کہے گا یار یہ کیسی خبر ہے، جھوٹی ہے سچی ہے، وہ 1 پیسے کا نقصان ہو جائے. اللہ اکبر. چاروں طرف خون کماتا ہے، تیرے دین کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ابا اماں بہن بھائی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو نے کسی مدرسے کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکایا ہے؟ سر میں درد ہو جائے، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے. تیری روح بیمار ہے، تیرا دل بیمار ہے، تیرا دماغ بیمار ہے، تیرا عقیدہ بیمار ہے، تیرا ذہن بیمار ہے، تیرا نظریہ بیمار ہے، تیری سوچ بیمار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی دینی ادارے میں اللہ والے کے پاس نہیں آیا، کسی خانقاہ میں نہیں آیا، مسجد میں آ کے بیٹھ کے خدا کو رو کے نہیں دکھایا. لگتا ہے مردہ ضمیر ہو گیا، ہم ضمیر فروش بن گئے. آ جاؤ اس بات کی تعزیت کریں. اہلیہ نصیر پور میری بات کا جواب دو، میں آپ پوچھنے نہیں دوں گا. آپ کو یکم محرم الحرام میں فاطمہ کیوں یاد آتی ہے، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم کیوں یاد آتی ہے، آپ کو حضرت حسن حسین کیوں یاد آتے ہیں، آپ کو صرف محرم الحرام میں علی کیوں یاد آتے ہیں، نانے کی گود میں کھیلنا کیوں یاد آتا ہے، سیدہ فاطمہ کے سر پہ دوپٹہ کیوں یاد آتا ہے. جب بیٹی کی شادی کرتے ہو اس وقت حسین کی اماں یاد کیوں نہیں آتی، جب بیٹے کی شادی کرتے ہو تو حسین دولہا بنا کیوں یاد نہیں آتا. میرے عزیزو جب روز مرہ زندگی میں اللہ اکبر آپ کی بات نہیں کرنا، سود پر لین دین کرتے ہیں، تو اس وقت تجھے مجھے حسین کا نانا کیوں یاد نہیں آتا ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کافر کو کیا پڑی، وہ تجھے مجھے نماز پڑھنے سے روکے گا. اللہ اکبر. واشتروا بہ ثمنا قلیلا. ہم نے تو اپنے ایمان کا چھوٹے سے پیسوں میں سودا کر دیا، اس لیے دکان پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. میرے پیاروں، میرے ویروں، میرے بزرگوں، دست شفقت میرے سر پر رکھنے والوں، بھلا میں اس آدمی کو کیا کہوں گا، وہ کیا وہ فلسطین بیت المقدس فتح کرے گا، میں اس کو کیا کہوں گا جو کشمیر کو آزاد کرائے گا. اللہ جو کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ دے دو، مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. میں نے کہا کیا ہوا بچہ بیمار ہے کہ نہیں، میں نے کیا ہوا ٹانگوں میں درد ہے نہیں، میں نے کہا بخار ہے نہیں، کس چیز کا تعویذ مانگتا ہے، کہتا مولوی صاحب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا مجھے تعویذ دے دو. میں نے کہا جب تجھے حسین کے نانے کا پیار نماز نہیں پڑھا سکتا تو عبدالحنان کا تعویذ بھی نماز نہیں پڑھا سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. بے شک سچ ہے. جب تجھے مظلوم مدینہ کی شہادت، 40 دل کے پیاسے کی شہادت، جب تجھے نماز کے سجدے پہ وعدہ نہیں کر سکتی، آل رسول کا کنبہ سارے کا سارا قربان ہو گیا. ان کی مظلومیت کی داستان. فاطمہ کی بیٹی زینب کوفے سے روتی ہوئی مدینے میں آئی. او اللہ اکبر. جب اس کا احساس مروبی تجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو عبدالحنان کا رب کعبہ کی قسم تعویذ بھی تجھے نماز نہیں پڑھا سکتا. اگر کو ہاتھ جوڑے تو ہاتھ جوڑ لوں گا، اگر کو نیچے آ کے ایک ایک کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ کے جوڑ لوں گا. لیکن خدا کے واسطے میرے بھائیوں 50 سال ہو گئے، ہم نے جینے کا طریقہ تو سیکھا نہیں، کم سے کم مرنے کا ہی طریقہ سیکھ لے.
جسے زندگی کے 70 سالوں میں میرے پیاروں اللہ کا نام یاد نہ آیا، مرنے کے بعد اس کے اوپر کلمے والی چادر رکھ کے لے کے جا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم نہیں کام آئے گی۔ قبرستان میں سارے کھڑے ہیں، بڑے کھڑے ہیں، چھوٹے کھڑے ہیں، کہہ رہے سنت کے مطابق دفنائی ہو جی، سنت کے مطابق قبر میں اتاری ہو جی، سنت کے مطابق تدفین کا انتظام۔ اب سنت یاد آئی، ماں کی کوکھ میں جب آیا، تیری ماں تیرے باپ کو سنت یاد نہیں آئی، ماں کی گود میں آیا اس وقت ابا کو سنت یاد نہیں آئی، گھٹنیوں چلنے لگا تب سنت یاد نہیں آئی، کھڑا ہونے لگا تب سنت یاد نہیں آئی، 5 کلو کا بستہ گلے میں ڈال کر اسکول جانے لگا تب تجھے سنت یاد نہیں آئی، بچپن لڑکپن میں تجھے سنت یاد نہیں آئی، جوانی میں سنت کے خلاف بال بنائے، سنت کے خلاف لباس بنایا، سنت کے خلاف کردار بنایا، تب تجھے سنت یاد نہیں آئی، اللہ اکبر، اپنی شادیوں میں کجروں کو بلا کے نچوایا تب تجھے سنت یاد نہیں آئی، کھڑے ہو کر شادی کا کھانا کھلایا تب تجھے سنت یاد نہیں آئی، میرے عزیزوں کھڑے ہو کر شادی کا کھانا کھلایا، رخصتی کے وقت غیر محرموں کو چہرہ دکھایا، اس وقت تجھے سنت یاد نہیں آئی، اب مرنے کو ہو گیا، قبر کے اندر تیری ٹانگیں جا رہی ہیں، اب کہہ رہے سنت کے مطابق دم نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، اب تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، اب تو میٹر ہی ختم ہو گیا، میرے چاند میرے پیاروں اب تو زندگی کا کھاتا ہی ختم ہو گیا، اب تو اس بات کی تیاری کر قبر کے اندر میرے ساتھ ہونے کا والا ہے۔ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زخموں سے چور چور ہے، مدینے کی دھرتی پہ پڑا ہوا ہے، گھر والے پانی دودھ لسی پلاتے ہیں، آنتوں سے زخموں کے ذریعے باہر نکل آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں شہزادے آئے، باپ بیٹا ہے، حضرت عمر کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے عمر تیرا خدا بھلا کرے، جو آگ کو ڈرایا کرتا تھا، پانی کو ڈرایا کرتا تھا، ہواؤں کو جھڑک دیا کرتا تھا، زلزلے پہ ترے مار دیا کرتا تھا، آج لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عمر کی چیخ نکلی، علی کا ہاتھ پکڑا، علی تیرا خدا بھلا کرے، میں موت سے نہیں ڈر رہا، ڈر اس وجہ سے ڈر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ ماشاءاللہ بڑے چھوٹے گناہ کر کر کے میرے عزیزوں مجھے مرنے کے بعد یاد نہ آیا، اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا بولے اسے اتنی فکر ہے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی۔ سچ والی تیرے انداز کے کیا کہنے، دنیا چاہے تجھے عمر عمر سے دور کر دے، حسین حسن تیرے پیار کے کیا کہنے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، چلو ایک وقت کے لیے مان لو حضرت عمر جنتی کوئی نہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن علی کو تو کوئی نہیں جھٹلائے گا۔ حضرت علی آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا، اے عمر میں نبی کا دماد گواہی دے رہا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ اس رونے والے سے سنا کہ عمر تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ ختم نبوت زندہ باد عظمت حضرت فاروق اعظم شہادت حضرت حسین۔ پھر اگلی بات ذرا آگے چلو، جب روزہ رسول میں تدفین کا انتظام ہو رہا تھا، عبداللہ بن عمر پھاوڑا کسی لے کر بے کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص آئے اور آگے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا حضرت علی کھڑے ہیں، اللہ اکبر، آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کیا کہا تھا؟ آپ نے بار بار فرمایا تھا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ واہ عمر تجھے مبارک ہو، جو کملی والے نے کہا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، جا روزے میں کائنات کا نبی سو رہا ہے، اور صدیق اور صدیق کے ساتھ عمر بن خطاب بھی آرام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ اور تم نبی کے گھر سے تو نکال سکتے ہو، نبی کے روزے سے نکال اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہاری دنیا کی طاقت کی طاقت ہمیں تمہارے گریبان تک ہاتھ نہیں ڈالنے دیتی، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کے غداروں کا، صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کا اب خود احتساب کر لیتے، یقین جانو منہ میں دانت نہ رہتے، حلق میں زبان نہ رہتی، لیکن ہم نے حکومت کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال دیا۔ اگر تم نے 295 کا قانون بنایا ہے تو ان غداروں کو جنہوں نے ملک کا عمل خراب کر رکھا ہے، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کر، امیر معاویہ کو گالی دے کر، اما عائشہ کو برا کہہ کر، ابو بکر اور عمر پر باغ فرقت
یقین جانو تم نے اگر احتساب نہ کیا تو رب کعبہ کی قسم خدائی فوج افغانستان کے اندر آ گئی، قریب ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ امریکہ کا جب افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا، بڑی پتہ کی بات میں لے کے جا رہا ہوں، کم سے کم دن میں 10-20 مرتبہ سنیو، ایمان میں قوت پیدا ہوگی۔ جب فوجی انخلا کر رہے تھے، افغانستان چھوڑ رہے تھے، گنوں سے اسلحے سے میرے عزیز وہ بھرے پڑے تھے، ایک افغانی فوجی، ایک افغانی مجاہد لاٹھی لے کے اسے یوں کر کے جھاڑ رہا ہے، وہ اس کی مار کھا رہے ہیں اور اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ ہمیں تمہاری گولیوں کے نام، ہمیں تمہاری بندوقوں کے، ہمیں تمہاری کلاشنکوفوں کے، ہمیں تمہارے بارودوں کے نام کا پتہ، یہ بتاؤ اللہ اکبر کون سے میزائل کا، کون سے بم کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اوے لوگو، جب تم میدان میں اتر کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے تو ہماری توپوں کے اندر جو بم ہوا کرتے تھے وہ نکارا پڑ جایا کرتے تھے۔ ہم اللہ اکبر جاتے ہوئے تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک سندیشہ دے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کے ہتھیار کو نہ چھوڑنا۔ آج افغانستان قدموں میں آیا، اللہ کی عزت کی قسم خدا کے قانون پر کر ساری دنیا تمہارے قدموں کے اندر آ جائے۔ کہہ دو تکبیر، اللہ تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ یہ نعرہ بدر کا، احد کا، یہ نعرہ فتح مکہ کے وقت کا، یہ نعرہ افغانستان کا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو سرزمین مملکت پاکستان اللہ اسے شاد و باد رکھے، اللہ اسے بد نظری سے، اللہ اسے بد نگاہی سے محفوظ فرمائے۔ افواج پاکستان کے حوصلوں کو داد دو۔ یہ فوجی جوان تیرے میرے گھر میں پلنے والا اور خصوصاً رانا برادری کے نوجوان فوج کو میں دیتے ہیں سرحدوں پر میرے عزیزوں، کبھی ٹھنڈ کے موسم میں، کبھی برف پہ، کبھی خشکی پر، یقین جانو بھوکے پیاسے تو اس وقت ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ آج میرے عزیزوں 2 دن ہوئے 14 اگست کو گزرے ہوئے، اگر میں چاہوں تو یہ میرے عزیزوں میری غلط سوچ نہ ہوگی، اگر میں کہوں تو رائے بیگانہ ہوگا کیا؟ اگر میرے عزیزوں ہم اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں تو ملک پاکستان کی سالمیت کا نعرہ بھی لگانا پڑے گا، افواج پاکستان کے حوصلوں کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ تو آج میرے ساتھ بلند آواز سے کہہ دو اسلام، افواج پاکستان، ملک پاکستان، دینی مدارس، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ صحیح موضوع چل رہا ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی کون؟ وہ بولو بولو یار، سب مل کر اونچا بولو۔ وہ بولو جو اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے حضرت زینب۔ یہ بھی نبی کی پہلی بیٹی کون ہے؟ حضرت زینب، پہلی بیٹی، حضرت زینب، دوسری، رقیہ، چلو تیسری، ام کلثوم، چوتھی فاطمہ الزہرا۔ ستم ظریفی نام ہے، کلے تو 3 کیا تمہیں بری لگتی ہے؟ کیا نام رکھا؟ فاطمہ بطول، ام کلثوم کیوں نہیں رکھتے؟ رقیہ کیوں نہیں رکھتے؟ زینب کو؟ پھر صحیح ہے وہ ہمارے پہ بھونکتے ہیں، کہتے بیٹی ایک ہے، اس نوجوان کو، اس جوان کو، اس جوان کو، میرے جوان کو کھڑا کرو، ہنس کے دکھا دے گا کہ گئے ضروری تھوڑی ہے، یہ فرض دلیل پہ دیکھو کیسے دیکھیں، یہ فرض تھوڑی ہے جی بیٹیوں کے نام یاد کرنا، یہ فرض تھوڑی ہے جی اماموں کے نام یاد کرنا، بس اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ جاؤ جا کے پوچھو، اسلام کی ہسٹری تمہیں بتائیں گے، بچہ تمہیں لاجواب کرے گا، زندگی بتائیں گے، اخلاق بتائیں گے، کردار بتائیں گے۔ ہمارے تو خطیب کے پاس ناراض نہ ہوگا، خدا باز راز سے رس کروں گا، اللہ کے واسطے مطالعہ کرتے اور بڑھا دو، ہمارے پاس تو اتنا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی گود میں آئے، نانے نے آ کے نام علی سے پوچھا، پھر پیاس لگی زبان منہ میں دے دی، پھر کندھے پر اٹھایا، حضرت عمر نے کہا سواری دیکھو سواری کیسی ہے، سوار کیسے ہے، سیدھا ڈائریکٹ حسین کربلا کے میدان میں۔ پھر میرے عزیزوں کاٹا پیٹی کروا کر ہمارا 10 محرم الحرام ختم ہو گیا، اگلا مہینہ آئے گا، ربیع الاول کی تاریخیں شروع ہو جائیں گی۔ آئے رے مسلمان، تو محرم کے مہینے میں حسین کو روتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں حسین کے نانے کو روتا ہے، کیا
کیا یہی دین ہے؟ اگر دین اسی چیز کا نام ہے تو پوچھ کربلا کے مسافر سے تو اپنا خاندان لے کے کربلا کے میدان میں کیوں آیا؟ پوچھ بدر کے اندر بے یار و مددگار جن کے پیر میں جتی کوئی نہیں، جن کے سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، جن کے تن پہ کرتا کوئی نہیں، پھٹی پرانی چادر باندھ کے آنے والے، جن کے تن پہ کرتا پیمد والا ہے، میرے عزیز ان سے پوچھو تم بدر کے میدان میں کیوں آئے تھے؟ چلو میرے عزیز احد کے دامن میں چلے۔ چچا میرے حمزہ سے پوچھے تو نے 11 ٹکڑے کیوں کروائے تھے؟ مصعب بن عمیر سے پوچھے تیرا جسم خون آلودہ کیوں ہوا تھا؟ عبداللہ بن عمر بن جموع سے پوچھے تو لنجے پن سے لگڑے پن سے احد کے میدان میں بیوی کا تن نہ سن کے کیوں آیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر دین صرف نماز روزے کا نام ہے تو حسین کربلا کے میدان میں نہ آتا۔ سارے صحابہ حسین کا ہاتھ پکڑ کر نبی کے مصلی پہ کھڑے ہوتے کہ نماز کے سجدے سکھاتا جا، اللہ کی جنت پاتا جا۔ کربلا کے میدان میں احد میں آئے، بدر میں تلواروں کے سائے میں صحابہ نے نماز کے سجدے کر کے دکھائے اور بتا دیا دین زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، دین زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ حیات اطراز ماشاءاللہ۔ آج گلیوں میں پھرنے والوں سے موجبانہ گزارش کروں گا، میرے شاذ و میرے پیاروں، میری بہنوں، میری ماں، اگر کپڑوں کے رنگ بدلنے سے، جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے آل رسول کی محبت کا اظہار ہوتا ہے تو میرے عزیزوں امام زین العابدین اپنے کپڑوں کے رنگ بدل لیتا، امام باقر امام جعفر کپڑوں کے رنگ بدل لیتے، زینب اپنے دوپٹے کا رنگ بدل لیتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے کپڑوں کے رنگ بدلنے کا نام سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، بلکہ علی اصغر کو نیزے کی اینی پر چڑھانے سے اسلام زندہ ہوتا۔ 4 بیٹیاں نبی کی شہادتوں تم تصویر سے سن رہے ہو، سنو پہلی بیٹی کا شوہر کون ہے؟ کیا نام ہے؟ ابو العاص تو نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھی جس کا نام تھا حالہ۔ بہنیں بہنی ہوتی ہیں نا، تو شادی کہاں کرے گی؟ نے کہا جا رشتہ ہو گیا، اچھا تیرے بیٹا پیدا ہو پھر کہاں کرے گی؟ بھائی کہتا ہے گود میں اپنی بھتیجی کو دیکھ کے اسے تو میں لوں گا، پڑھاؤ اس کے ہاتھ کے اندر گھٹی، یہ تو میری ہے۔ پھر جب جوانی میں رشتے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بچپن میں اس کے اندر شادی ہو گئی، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں بچپن میں نکاح ہو گیا۔ حضرت حالہ بہن ہے خدیجہ الکبریٰ کی، دونوں آنگن میں ویڑے میں بیٹھی ہوئی آپس میں کہہ رہی ہیں اگر ہماری شادیاں ہو گئی تیرے بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرے گی؟ اب دوسری کہہ رہی اگر میری بیٹی ہوئی تو تیرے بیٹے سے بیاہ دوں گی، اگر تیرے بیٹی ہوئی تو میرے بیٹا اپنے بیٹے سے بیاہ دوں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ زبان خالدہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ الکبریٰ نے جب شادی کا پیغام حضور کی دیانت شرافت اللہ اکبر عبادت کو دیکھ کے بھیجا، اللہ کے پاک پیغمبر نے 40 سالہ عمر رسیدہ کو قبول فرمایا، خدا کی کرنی حالہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا ابو العاص بن ربیع کہتی ہے، ان کا نام حضرت لقیط لام سے لقیط پیدا رکھا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھائی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، نام زینب رکھا۔ جب دونوں بلوغت کو پہنچے، دونوں جوانی کو پہنچے، حالہ خدیجہ کے گھر آ گئی، کہنے لگی خدیجہ تجھے وعدہ یاد ہے نا؟ امام الانبیاء سامنے بیٹھے ہیں، سیدہ خدیجہ کہنے لگی کون سا وعدہ؟ کہ کہا تھا نا بیٹا ہوا تو اپنی بیٹی بیاہ دوں گی، کہ میرے بیٹا تیری بیٹی کیا خیال ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے اللہ کی نبی کی پیاری بیگم چلی گئی، جھولی پھیلا کے کہنے لگی بہن دروازے پر آئی ہے، اللہ اکبر، سونا نہیں مانگ رہی، چاندی نہیں مانگ رہی، آٹا نہیں مانگ رہی، تیری دھی کا رشتہ مانگ رہی ہوں۔ رحمت دو عالم نے سیدہ زینب کی طرف دیکھا، پھر حالہ کی جھولی کی طرف دیکھا، پھر خدیجہ کے سوال کی طرف دیکھا، پیغمبر سے مان ہوئی، آپ نے فرمایا مائیں اولاد کے لیے اچھا سوچتی ہیں، خدیجہ جو تجھے مشورہ مل رہا ہے محمد اس پر فیصلے کی مہر لگا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی شادی کے بعد میرے عزیزوں اعلان فرما دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، مسلمان ہونا تھا وہ لیے، باقی خاموشی۔ ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا، ماں باپ کو دوائی پیاری نہیں، سکون پیارا نہیں، آرام پیارا نہیں، جتنا ماں باپ کو دھی کے گھر کا پیار اور محبت پیارا ہوتا ہے
ابو العاص نے سیدہ زینب کو بڑے سکون سے رکھا. میرے عزیزو اس وقت اعلان ہوا دین میں سختی نہیں کرنی, جو کلمہ پڑھے پڑھے, نہیں پڑھتا نہ پڑھے. ساتھ ہی ہجرت کا حکم آ گیا. حالانکہ نبی کی دھی حضرت ابو العاص کے گھر میں سکون سے تھی, اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام میرے عزیزو مکہ پاک آ گئے. لیکن دل میں تڑپ اڑتی ہے میری زینب آ جائے. ہجرت کے دوسرے سال بدر کا میدان آ گیا. میرے عزیزو کوئی لڑائی کے لیے کفار مکہ نہیں نکلے تھے, اپنے مال کو بچانے کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو ان میں ابو العاص بھی برادری کو رسم و رواج کے مطابق برادری کا بھرم رکھنے کے لیے نبی کا داماد بھی کفار کے مکہ کے ساتھ آ گیا. علی کے بھائی عقیل بھی ساتھ آ گئے, نبی کا چاچا حضرت عباس بھی آ گئے. پھر میدان بدر میں اترنے کے بعد مار کا ہوا. میرے عزیزو 70 کفار مارے گئے, 70 کفار قیدی کر لیے گئے. ان قیدیوں میں ابو العاص حضرت لقید ابو العاص کے نبی بھی قیدی بن گیا ہے. اللہ اکبر. سنو پھر رحمت دو عالم نے مشورہ مانگا, میرے یارو میرے وفادارو مجھے مشورہ دو, ان قیدیوں کا کیا کرے. صحابہ نے مشورہ دیا, ابو بکر عثمان و علی نے, صحابہ نے مشورہ دیا, بڑے بڑے چاہیے صحابہ نے مشورہ دیا. یا رسول اللہ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو کہ ہمارے لوگوں کو لکھائی سکھا دے, ہم آزاد کر دیں گے. جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے 4000 درہم تک ہمیں دے دے, ہم آزاد کر دیں گے. رسول اللہ نے ایسے اعلان فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا. آپ نے فرمایا عمر تو بھی تو مشورہ دیتا جا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کس چیز کا مشورہ دوں. کملی والے نے فرمایا پتہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. اللہ اکبر. کملی والے مجھے پتہ لگا مشورہ بھی ہو گیا اور آپ نے رائے پر اتفاق کر لیا. فرمایا عمر تو بھی تو کچھ بتا کے جا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا مشورہ تو پھر یہ ہے, میرا رشتہ دار میرے حوالے, ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے, عثمان علی کا رشتہ دار ان کے حوالے. تلواریں ہمارے ہاتھ میں دے دو, گردنیں ان کے آگے کر دو. کم سے کم امت کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کا دشمن زمین پہ زندہ رہے. حضور نے فرمایا عمر اتنا سخت فیصلہ نہیں, فیصلہ تو یہ ہو گیا. اگلے دن میرے عزیزو صبح کا وقت تھا, اتنے سے سراج کے نیچے امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر بیٹھے, دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا. آپ نے کہا اللہ اس چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, کیا رونے کی وجہ. آپ نے فرمایا عمر تیرے فیصلے کو نہیں مانا, تیری رائے پہ فیصلہ نہیں کیا. اللہ کا عذاب آسمان سے اتر کے اس طرح کی اونچائی تک آ گیا. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر وسعد. اگر عمر تیرے فیصلے کو نہ مانا, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ ہمارے پر رحم نہ کرتا, تو یہ عذاب زمین پر اترتا, تیرے اور ساتھ کے علاوہ زمین پر کوئی نہ بچتا. لو کان بعد نبی لکان عمر الخطاب. اب اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں. سب نے پیغام بھیجا مکے کے اندر. موضوع صحیح ہے کہ بدل کے بدل ہر محرم میں شہادت سنتے اس کو بھی تو سنو. جو کہتے ہیں موضوع چلے ہاتھ کھڑے کرو میرے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عصمت صحابہ, عصمت اہل بیت, شہداء اسلام, اکابرین علماء دیوبند, کربلا کا شاہ حسین, میرا حسین میرا حسین, حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی, عظمت قرآن, مذہب اسلام. زور سے بولو نعرہ تکبیر. صحابہ نے, مکے کے کفار نے پیغام بھیج دیے. تھوڑا سا وقت آپ کرنا, میں کفار بھیج دیے, سردامہ بھیج دیے پیغام. حضرت ابو العاص نبی کے داماد, وہ اس وقت قانون یہ نہیں تھا, قانون سب کے لیے اچھا تھا. تو ادھر ہو جا, اشارے سے میں تجھے پار لگا دوں گا. یہ کرونا کی ویکسین آئی نا, میں نے لگوایا, میرے تھوڑا سا بننے لگا. میں نے کہا ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب چھٹ دو, مجھے فون کرنا تھا, میں کارڈ ایسے بنا دیتا. میں نے کہا الحمدللہ. دیکھ رہے یہاں میں مسلمان کی چال بازی چل گئی. اللہ ہماری تو مجبوری تھی, جان میں چڑھنے نہیں دیتے جب تک کارڈ نہ دکھاؤ. اور آئے دن ہفتے میں سفر کرتا رہتا ہے. ہر جگہ ماشاءاللہ مسلمان تھے, ہر جگہ. اللہ اسے دین کے کاموں میں ترقی دے, دھوکے میں ترقی نہ دے. نبی کا اصول ہے, داماد ہو یا مکے کا سردار ہو یا بیٹی کو لے کے جانے والا ہو دلہن بنا کر, یا مجھے پتھر مارنے والا ہو, قانون سب کے لیے یکساں ہے. جو انشاءاللہ اب اسلامی حکومت کے اندر برابر
تو وہ چلتے رہے گا، چور کا ہاتھ کٹے گا، زانی کو کوڑے لگیں گے اور قاتل کا انشاءاللہ قتل کرنے والے کا سر قلم کیا جائے گا۔ یہی تو علماء جمعیت علماء اسلام کا مقصد ہے، یہی تو ہمارے قائدین کا رونا ہے کہ رب کی دھرتی ہے تو رب کا نظام ہی ہونا چاہیے۔ میرے مذہب اسلام زندہ باد، اونچا بولو مذہب اسلام زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ عظیم اللہ کے نعرے سے سن کے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ اس طرف۔ سنو آگے، اب پیغام بھیجا کس کو؟ حضرت لقید کے بھائی تھے ابو العاص کے، کنانہ میری بیوی زینب کے پاس جا اور اسے جا کے کہے کہ تیرا شوہر قیدی ہے، تیرے ابا نے فدیہ مانگا ہے، کچھ ہے تو دے دے۔ حضرت زینب اکیلی ہے، لاوارث ہے، ابا وہاں، بہنیں وہاں، رشتہ دار وہاں، چاچے وہاں، خالو وہاں۔ سیدہ زینب نے اپنے گھر میں دائیں بائیں دیکھا، سیدہ زینب کو کچھ نظر نہ آیا، ہلکے میرے عزیزوں بالآخر اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے وہ ہار نکالا جو ہار رخصتی کے وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی نشانی کے طور پہ دیا تھا، اور کہا میرے دیور کی نانا یہ ہار لے جا اور جا کے میرے ابے کو دے دینا کہ خدا کے واسطے جس رب کا تو نام لیتا ہے میرے شوہر کو چھوڑ دے۔ ابھی قطار لگی ہوئی ہے، سرداران مکہ میں ابو العاص بھی کھڑے ہیں، ہار ہاتھ میں، اللہ کے پیغمبر فدیہ قبول کر رہے ہیں۔ اچانک رسول اللہ کی نگاہ اٹھی، ابو العاص نواز کے چہرے پہ نہ پڑی، ان کے ہاتھ پہ پڑی۔ اللہ کے پیغمبر نے رونا شروع کر دیا، ابو بکر عمر حیران ہو رہے ہیں، بلال ابو ہریرہ حیران ہو رہے ہیں، رونے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق عمر قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کسی سردار نے گالی دی تو وہ تو مکہ مار کے منہ توڑ دوں گا، عمر گالی نہیں دی، وہ دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے دیکھا ابو العاص کے ہاتھ میں ہار ہے، اللہ کے پیغمبر یہ تو ہار ہے، فرمایا تجھے ہار نظر آ رہے ہیں، ان ہاروں کے موتیوں میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ پتہ ہے یہ ہار کون سا ہے؟ یہ ہار میری خدیجہ نے زینب کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ ابو العاص کو قطار سے نکالا، فرمایا او میرے صاحب تم لوگوں کی سفارش لے کے آئے، میں اپنی داماد کی سفارش لے کے آیا، میری جھولی خدا کے علاوہ کہیں نہیں پھیلتی، آج تمہارے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں، تو میرے صاحب میرے ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دو، آزاد کر دو، یہ ہار بیت المال میں نہیں، میری بیٹی کو واپس کر دو۔ حضور نے روک کے دکھایا، صحابہ کی چیخیں نکلی، صحابہ کرام نے مدینے کی دھرتی پر اعلان کر دیا محمد تو سونے کے ہار کی بات کرتا ہے، اپنے تو جانوں کا نذرانہ تیرے قدموں پہ قربان کرنے کا اللہ سے وعدہ کر رکھا۔ جاؤ بولا یہ ہار لے جا، لیکن بیٹی کا درد مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، ابو العاص میری بیٹی زینب کو جا کے بھیج دینا، کا وعدہ کرتا ہوں۔ کافر تھا، اپنے وعدے پر پورا اترا، جا کے سیدہ زینب کو مدینے بھیج دیا۔ دوسری مرتبہ تجارت کا سامان لے کے آئے، صحابہ اکرام نے پھر پکڑ لیا، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ جب یہ مدینے کی سرحد پار کرنے لگے تو صحابہ کہنے لگے غیرت ہے، اتنے پیارے نبی اتنی شفقت کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا، آئے ہائے تھا کافر لیکن غیرت والی بات کر کے کہنے لگا میرے پاس مکے والوں کا تجارت کا مال ہے، اگر مال تباہ کے کلمہ پڑھ لوں تو انگلی میرے پہ نہیں اٹھے گی، رسول اللہ کے کردار پہ اٹھے گی، مجھے جانے دو، مال واپس کر کے آنے دو، اعلان کلمہ پڑھوں گا۔ مکے گیا، حرم میں سب کو بلا لیا، شہر طیبہ میں سب کو بلا لیا، سب کا مال واپس کیا۔ اے لوگوں آج جس نبی کو تم نے پتھر مار کے نکالا تھا، اس کے کردار نے، اس کے کردار اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا، اللہ اکبر، میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ روک لگو تو روک لو، میرا راستہ روکو، میں تتر میں تمہیں تتر بوٹی کر کے دکھاؤں گا، اور اعلان مدینے میں نہیں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ حضور کے پاس مدینے آئے، ساری زندگی حضور کے پاس گزاری صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے تھوڑی سی شہادت کی طرف آنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، ایک علاقہ انہیں دے دیا گیا، وہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزوں اب تمہیں پرچم نظر آئیں گے، پرچم ان کے لیکن نام ہماروں کے، نبی ہمارا، فاطمہ ہماری، کہہ دو بے شک، حسن ہمارے، حسین ہمارے۔ اگر اس پرچم میں لکھنے کی گنجائش ہو تو ابو بکر عمر عثمان علی ہمارے، تھوڑا سا نیچے لکھ دو معاویہ ہمارے، اکرمہ ہمارے، ابو سفیان ہمارے،
کلًا وعد اللہ الحسنى، جس سے رب نے جنت کا وعدہ کیا وہ صحابہ ہمارے، کہہ دو وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ۔ اب کائنات کے اندر ایک یا 1 لاکھ کی کوئی گستاخی کرے گا تو ہماری اس سے دشمنی ہے، دوستی کوئی نہیں۔ ہر میدان میں تعاقب کریں گے، علمی میدان ہو، جنگی میدان ہو، لڑائی والا میدان ہو، میرے عزیزوں گلی کوچے کے اندر تعاقب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب تک گستاخوں کو ادب نہیں سکھا دیں گے انشاءاللہ مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ لکھنے والے بڑے جلدی لکھ جاتے ہیں نا، قانون کے دائرے میں۔ نبی کے 2 نواسوں نے جنم لیا، 2 ہی نواسے ہیں نا، 2 ہی ہے نا۔ یہ کتنی کانفرنس ہے یہ نانا صاحب؟ 2 سال ہو گئے، 2 نہیں ہے جی، ایک صدی گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے پردادوں نے شروع کی تھی، دیکھ لو جن کی قبروں پہ تم جاؤ گے تو لوگ کو کیوں پھول پھینک کے آ جاؤ گے، دادا وہیں پڑا رہی ہے، گھر میں نہ آئیے، تیری مہربانی۔ اس دن ماشاءاللہ گھر کے اندر چھوٹا گوشت پکڑا ہوگا اور دادے کو مسور کی دال کے سارے ٹکراتے ہوں گے۔ یقین جانو اگر کوئی غریب گھرانے والا چلا جائے نا، الحمدللہ قبروں سے 1 مہینے کا راشن اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ زندوں کو دیکھتے نہیں مردوں کو۔ میں ایک جگہ گلخانی پر قرآن خوانی پہ گیا، میں نے پڑھا تو اتنا بڑا میل سج گیا، میرے سرحان آ گیا، اور شمی صاحب کو میری عادت کا پتہ، میرے سرحان آ گیا۔ میں نے کہا چھوک رہے ہو لوڈے لپاٹے ادھر آ، کون مارا کپو؟ کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں کہ مولوی صاحب؟ کہ مارا کون کپو؟ میں نے کہا بے شرما، جو مجھے کھلا رہا ہے کبھی اسے بھی کھلایا تھا کہ نہیں؟ اسے بھی کاٹ کاٹ کے دیے تھے کہ آج میرے منہ میں ڈال لیں، اگر یہ چکھ لو، یہ کھا لو۔ گھر کی بنی بات کی بنی، کبھی باپ کی بھی منتیں کی تھی، کبھی ماں کی بھی منتیں کی تھی، کبھی ماں کے کمرے میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا امی، میری بہو نے، میری بیوی نے کہتے ہیں روٹی نہیں کھائی، آجا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں پھر میں کیوں نہ کہوں، ان کی مفلسی کو، ان کی معذوری کو، ان کی مجبوری کو، ان کے کپڑوں کے میلے پن کو، میرے عزیزوں ان کے پیٹ کو کمر کے ساتھ لگنے کو، ان کے چہرے کو کئی دن ہو گئے، ان کے سر کے بالوں کو دیکھ کر کئی دن ہوئے انہیں گھر کے بالٹی پانی کی نہ ملی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس طرح ایک کمرے میں ایک مجبور، ایک معذور بڈھڑے نے ایک نوجوان کے حال پوچھنے پہ کہا تھا، جب اس نوجوان نے پوچھا تھا بابا کیسے گزر رہی ہے، تو اس نے بیوی کی طرف دیکھ کے کہا تھا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے اور بڈھڑی بڈھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب آوے گی کوئی لڑی جنازے والی کھا کے لے جائے گی، ورنہ گھر والوں نے تمہیں لگانا چھوڑ دیا۔ سیدہ فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے، حضرت حسن حسین، تیسرے محسن۔ اے فاطمہ کے بیٹوں سے دشمنی لگانے والوں، کیا تمہارے پرچم پر، کیا تمہارے جھنڈے پر اتنی بھی جگہ نہیں کہ محسن کا نام لکھ سکو؟ ہر چیز کو تضاد جھگڑے میں نہ لے کے آؤ۔ اصل کون ہے؟ فاطمہ کی گود میں آیا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد پر نبی نے جن کے نام رکھے، اللہ نے عرش کے سائے میں سے تحفہ یہ نام دیے۔ حضرت حسن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے میں کے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے، اب تو میرے عزیزوں شوار میں پر گھر چلتے ہیں، اس وقت کوئی گڑ کی ڈلی لاتا تھا، اس وقت میرے عزیزوں بازار سے کوئی پھلیاں لے کے آتا تھا، لا کے اپنے ہاتھ کی گرا کھول کے کپڑے کی دھی کی جولی میں ڈالتے تھے، نہیں یہ کھا لے، نہیں یہ کھا لے، ابو لے کے آیا، ابو لے کے آیا۔ میرے عزیزوں سیدہ فاطمہ لیٹی، اچانک حسن رونے لگ گئے، حضور حضرت حسن کے رونے پہ اٹھے، فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی پانی مانگ رہا ہے۔ فاطمہ سیدہ اٹھی پانی کا پیالہ لے کر پانی لے جانے کے لیے، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹھ جا، علی کے گھر کے اندر بڑا کام کر کے آئی، 2-4 دن سکون کے گزار لے، تو آرام کی نیند سو، تیرا باپ تجھے پانی پلائے گا۔ سنو 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 سنو، ان بھابیوں سے جن کی دیورانیاں، ان بھابیوں سے جن کی نندے 4 بچوں کو گودی اٹھا کر پورے سال کے بعد گھر آتی ہے، وہ بھابی، وہ بیوی اپنے شور سے کہتی ہے اب تو میں آرام سے بیٹھ کے منجے پہ کھاؤں گی، اب تو میری بہن کام کرے گی، لایا تمہارے پر تو خدمت کر اس کی، پتہ نہیں کتنے جانوروں انسانوں کی وہ خدمت کر کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں دھیوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ رحمت والا ساتھ ہاتھ ہمارے پہ رکھے گا۔ بس یہ بات میرا کرنے کا مقصد
کوئی نہیں. حضور اٹھے, پیالہ لیا, اتنے میں حضرت حسن اٹھ کے, حسین اٹھ کے نانے کے پیچھے پیچھے چل دیے. آپ باہر نکلے, ایک تھنوں والی سوکھ کے تھنوں والی بکری کھڑی تھی. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ادھر پانی کا مٹکا ہے, ادھر بکری ہے, تھن بھی خشک ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے پانی کا بہت پانی پیالہ تھنوں کے نیچے رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ میرا حسن پانی مانگ رہا ہے, یا اللہ نانے کے گھر آیا پانی نہیں میں سے دودھ پلاؤں گا. اللہ اکبر, نبوت والی زبان سے جملے نکلے, تھنوں کے اندر دودھ بھر آیا. رحمت والے نبی نے دودھ نکالا, حضرت حسن خودت کے حضور کی گود میں حسین آگے کہ نانا مجھے پلا. آپ نے حسین کو اتار کے حسن کو اٹھا لیا. پہلے جس نے مانگا پہلے اسے ملے گا. اللہ اکبر, پہلے جس نے مانگا پہلے اسے ملے گا. اما فاطمہ کہنے لگی میں دیکھ کے حیران ہو گئی, پینے والا حسن تھا, پلانے والا محمد تھا, ہونٹ لگانے والا حسین تھا. اللہ اکبر, ہونٹوں سے پیالہ لگانے والا محمد رسول اللہ. کون حسن رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے میں ایک حبشی آیا, آپ کے پاس طویل پڑھنے لگ گیا, سجدے میں جا کے رونے لگا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم کی ضرورت ہے, اللہ 10,000 کی ضرورت ہے. اور یوں سے اٹھا کے حضرت حسن کو دیکھنے لگ گیا. آپ مسکرائے, یوں نہیں پوچھا کون ہے, کہاں کا ہے, کیا پیسوں کا کیا کرے گا. اپنے گھر کے 10,000 درہم کندھے پر اٹھا کے لائے, آپ کے پاس سبزی کے رکھ دیے, جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ غنی. حضرت حسن کے کرتے کا کونا پکڑ کے کھینچا, کہنے لگا اوقات لگ رہی ہے, تیری 10 روپے کی نہیں, کپڑوں پہ تیرے پیمنٹ, جوتا تیرا ٹوٹا ہوا, گھر کی پگڑی تیری میلی, 10,000 کہاں سے لایا. کہنے لگا میں ایسے ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ اکبر, میری ماں فاطمہ الزہرا, میرا بھائی حسین مجتبی, میری ماں فاطمہ الزہرا, میرا ابا علی المرتضی, میری نانی خدیجہ الکبریٰ, اب سکی کیوں نہ ہو ہمارا نانا محمد الرسول اللہ. آجو 2-4 منٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. 10 محرم الحرام کی رات ہے, خیمے میں تشریف لے آئے, پتہ جو ہمیں پانی نہیں دیتے وہ زندگی کی سانسیں کیسے دیں گے. گھر کا دیا بجھا کر, خیمے کا دیا بجھا کر کہہ رہے آنکھیں میری بند ہے, کمرے میں خیمے میں اندھیرا ہے, جو جانا چاہے چلا جائے. اللہ کا واسطہ یوں نہ کہنا حسین نے لا کے کٹوا دیا, پھنسا دیا, میں نے نانا کو بھی اس کہانی کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر, میں نے دیے بند کر لیے تو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں جاتا, اندھیرے میں چلا جائے. عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے, کہنے لگے حسین اس اندھیرے میں تو تیرا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, جب قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اس دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ اکبر, تیرے نانے کے عہدے کوثر پہ چلے گئے. تیرے نانے نے کہا کیا لینے آئے ہو, جب حسین کو کربلا کے میدان میں چھوڑائے تھے تو میرے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہو. اللہ اکبر, جب ایک نے وعدہ کیا, بکواس کرتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں سب بھاگے تھے, سب پہلے کٹے, بعد میں حسین کٹا, ہر ایک نعرے کے کندھے قرار کرتے کا خبردار اپنی آنکھوں کے سامنے حسین کو انگلی نہ لگنے دینا. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے حسین کے جسم سے خون نکل گیا, قیامت کے دن ہمارا گریبان تمہارا گریبان ہوگا, ہمارا اللہ کے دربار میں ہاتھ ہوگا. ایک ایک کٹا, زینب کی اولاد کٹی, مسلم بن عقیل کی اولاد کٹی, حضرت حسن کی اولاد کٹی, حضرت علی کے بیٹے حسین کے بھائی کٹے. جب کچھ نہ بچا تو حضرت حسین نے خیمے کی طرف میرے عزیزوں وہ کر کے اچھی طرح تسلی کر لی. کوئی بات نہیں بچا, سیدہ زینب نے جھولی جھاڑ کے کہا اللہ بچا یا اس کا رسول بچا. اللہ اکبر, کہنے لگی ویرا ذرا اندر تو آ, میری ایک بات سمجھا. اللہ اکبر, بہن یوں تو نہیں کہے گی ہتھیار ڈال دے, بہن یوں تو نہیں کہے گی باطل کیا کہ سر جھکا دے. کہنے لگی میں نے اس ماں کا دودھ ہی نہیں پیا جو تو سر کو جھکا دے, ہم نے تو اس ماں کا دودھ پیا جو گود کے اندر بھی سر اٹھا دے اور مقتل کے اندر بھی سر اٹھا دے. تو صحیح. سیدہ زینب نے جب پاس بلایا, کہنے لگی بھیا پیار کرنے کی, ہاتھ پھیرنے کی اجازت دے دے. دنیا کی بہنیں اپنے بھائیوں کو دولہا بن کے سینے سے لگائیں گی, آؤ میں جنت کے دولہے کو سینے سے لگاؤں, کربلا کے شہید کو سینے سے لگاؤں. اللہ اکبر, جب بہن بھائیوں کا آپس کے اندر پیار ہوا ہوگا اور ماں کو یاد کیا ہوگا, نانے محمد کی گولی, نانے محمد کی گود کو اور نانے کی زبان کو یاد کیا ہوگا, کیا پتا 55 سال کی کتنی یادیں ان کے ذہنوں میں آئی ہوں گی. پھر ایک بات سیدہ زینب نے کی, بھیا بھیا بھیا, اللہ اکبر,
کسی کا کوئی مر جائے اپنے نہیں پہنچتے، غیر غسل کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. یہاں تم کسی کو کیا روئے، اپنا ہمارا بچہ ہی کوئی نہیں. بھیا مجھے تو اجازت دے دے، مجھے پتہ تیرے ٹکڑے بھی نہیں بچیں گے، مجھے اتنی تو اجازت دے دے، میں سر کا دوپٹہ اتار کے تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے خیمے کے اندر لے جاؤں. واہ حسین جو قاسم کی، واہ حسین جو علی اکبر کی، علی اصغر کی میتوں اٹھا کر جس کی گردن جس کی کمر جھک گئی، ایک دم سیدھا تانا اپنے سر کو اونچا کیا. بیٹھنا میں پردے اتروانے کے لیے کربلا میں نہیں آیا، پردے بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا ہوں. اللہ اکبر. علی اصغر نے اور محمد کے کٹنے کے بعد حسین کے خون جسم کو خون آلودہ ہونے کے بعد پھر بھی تیرا دوپٹہ اتر جائے تو لوگ کربل کی کہانی کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے. کہنے لگے حسین پھر بتا میں کیا کروں. کہا میری بہنا جیسے کہ اینی میں میرا سر ہو اور تیر میرے سینے میں آ کے لگے، قرآن کی آواز تلاوت میں کر کے سناؤ تو بلند آواز سے میری سانسوں کو نکلتا دیکھ کے کہہ دینا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تیری تلاوت ہو جائے گی، اللہ کی عزت پر حسین قربان ہو جائے گا. بہن تیرا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. میری بہنا پہلی محرم سے لے کر پیر سے جوتا اتارنے والیاں، پہلی محرم سے لے کر دوپٹہ گلے سے سر سے اتارنے والیوں کو آج میرے ٹکڑوں پر میری شہادت والے جسم پر تجھے ایک پیغام دینا ہے. اللہ اکبر. تُنے بھائی کی شہادت کو بھی قبول کروانا ہے اور نانے کا دیا ہوا تحفہ تُنے پردہ بھی بچانا ہے. پھر سیدہ زینب نے بھائی کی بات پر سر جھکایا، نانے کی بات پر سر جھکایا، قربان بھی قربان کر دیا. لیکن خدا کی قسم دین بھی بچا کے چلے گئے، اپنا پردہ بھی بچا کے چلے گئے. میرے عزیزوں اس لیے تو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اخوت پیار زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد. ابے نمازی اس واقعے کو سن کے نمازی بنتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے دین کو دین آتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شرم شرم و حیا کا لبادہ اوڑھتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے عزیزوں آج دنیا 1400 سال کے بعد، پونے 1400 سال کے بعد دنیا کو خیال آیا کون جیتا تھا، کون حق پر تھا، کون ہارا تھا. ایک فیصلہ تو کوفے کے بازار میں زینب نے کر دیا تھا. کس وقت؟ جب ایک ظالم نے انگلی اٹھا کے کہا تھا لے لیے مزے یہاں آنے کے، مل گئی تمہیں صدارت کرسی. بی بی زینب نے اپنی بکل میں سے آنکھ نکال کر کتا کون ہے جو بھونک رہا ہے؟ اماں یہ اسی کتے کی اولاد ہے جو کتا اللہ اکبر میرے ابے پر 3 برسانے آیا تھا. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر کی، حضرت حسین کی عمر ہے. حضور بیٹھے بھائی اللہ اکبر. آپ نے حضرت حسین کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اماں فاطمہ کہنے کیا ہوا؟ کہ میں نے دیکھا ایک کالے چٹے رنگ کا کتا میرے حسین کا خون پی رہا ہے. جب کربلا کے میدان میں شمر برس کی بیماری کی پھل پیری کالے چٹے اس کے داغ تھے. حضرت حسین نے اسے دیکھا، تلوار نکال کر دانتوں میں کچیچے ڈالا تھا. آپ نے کہا صدق اللہ و صدق رسول، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ حسین تیرا خون ایک جہنم کے کتوں میں سے کتا پیے گا. اے لوگوں سنو، یہ شمر نہیں بلکہ نانا محمد نے کہہ دیا، اللہ نے تصدیق کا وعدہ کر دیا یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. آج میرے عزیزوں حسین پر، آل حسین پر بھونکنے والے، خلفائے راشدین پر بھونکنے والے، اماں عائشہ پر بھونکنے والے، خدیجہ حفصہ ام حبیبہ پر بھونکنے والے، میں آج انہیں کتا نہیں کہہ رہا، کربلا کے میدان میں حسین نے کتا کہہ رہا. آئی کوفے کے بازار میں وہ کہاں چلے، کہاں تیرا بھائی؟ آئے ہائے اوے لوگوں، سید پور والوں، لوگ زخموں پہ مرم رکھتے ہیں یا تو زخموں پہ مرچیں چھڑکی جا رہی ہیں، دلاسا دینے والا کوئی نہیں، معصوموں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، اپنے گھر کے چھت کے نیچے جگہ دینے والا کوئی نہیں. اب بھی اکو باتیں کی تمیز کرتے ہو، حق کا تو فیصلہ اللہ نے اس وقت کر دیا تھا. سیدہ زینب نے زین العابدین سے کہا بھتیجے کجی پھوپھی اماں کون ہے؟ اس کا منہ میں بند کروں یا تو بند کرے گا؟ اماں میں کیا کروں؟ ٹھہر جا، یہ عورت نظر آ رہی ہے لیکن اسے پتہ نہیں 72 شہیدوں کی وارث نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے کوفیوں مسجد کہاں ہے؟ وہ
سامنے اذان ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کی تھوڑی دیر بعد صدا آئی، اللہ اکبر کی صدا آئی، پوری اذان جب آئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جب آئی، میرے عزیزو سیدہ زینب کے ضبط کے بندن سارے ٹوٹ گئے۔ نانے کا نام سن کے نانے کی گود یاد آ گئی، نانے کی چنڈی یاد آ گئی، نانے کی زبان کو چوسنا یاد آ گیا۔ کہہ لگے کوفے والوں کہاں گئی وہ حرام کی اولاد، کہاں گیا وہ کمینہ کہ یوں کہہ رہا تھا اللہ اکبر، کہاں ہے تیرا حسین؟ سن میرا حسین آج بھی اذانوں میں، ایوانوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کتابوں میں، تدریس میں، تصنیف میں، تصفح میں، مومن کی زبان پر، مسلمانوں کی جان میں، اللہ کی قسم اٹھ کے سینہ پھاڑ کے دکھا دو، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں دل میں آج بھی حسین نظر آئے گا، حسین کا نانا بھی نظر آئے گا۔ اور مسجد کس کی؟ ہماری۔ موزل کس کا؟ ہمارا۔ تنخواہ کون دیتا ہے؟ ہم۔ بازار کس کا؟ ہمارا۔ شہر کس کا؟ ہمارا۔ صوبہ کس کا؟ ہمارا۔ سلطنت کس کی؟ ہماری۔ اللہ اکبر۔ حکومت کس کی؟ ہماری۔ آسان کس نے دی؟ ہمارے نے۔ اللہ اکبر۔ کا درمیان میں کس کا نام آیا؟ کہنے لگا زینب درمیان میں تو تیرے نانے کا نام آیا، او بے غیر تھا، پھر بھی کہتے ہیں مار گئے۔ رب کعبہ کی قسم آج فیصلہ تو جو فیصلہ میرے عزیزو سپریم کورٹ نہیں سنا سکتا، جو فیصلہ میرے عزیزو سیشن کورٹ نہیں سنا سکتا، سول ادارے نہیں سنا سکتے، حکومت نہیں سنا سکتی، ہائی کورٹ نہیں سنا سکتا، اللہ اکبر۔ اللہ چار بہن زینب نے کربلا کے میدان سے نکل کر کوفے میں سنا دیا تھا اور کہنے لگی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اذان میں اگر ہمارے نانے کا نام ختم ہو گیا تو تمہارے نانے کا نام آیا تو ہار ہم گئے، جیت تم گئے۔ آج 72 کی زندگیاں نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج بھی مسجد کے میناروں میں اذان میں ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لو کوفیو کتو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر، یزیدی لشکر ہار گیا، محمد کا گھرانہ جیت گیا۔ آج میرے بزرگوں دوستوں اللہ اکبر، اس جیت کی، اس عزت کی، اماں زینب کے ان لفظوں کی لاج رکھتے ہوئے آج مسلمانوں 5 وقت کی نماز کا، آج مسلمانوں رمضان میں سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تحفہ آتا ہے میرے عزیزوں، سال میں ایک مرتبہ اللہ تیرے میرے سے زکوٰۃ کے طور پہ مانگتا ہے میرے عزیزوں۔ آج کے دہر میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، رات میں، دن میں، ہنسنے میں، رونے میں، اللہ اکبر، جاگنے میں، سونے میں، غمی میں، خوشی میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کون کون ہے جو آج الحمدللہ یہاں بیٹھ کر گزشتہ زندگی کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ زندگی اسوہ رسول اسوہ حسینی پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے؟ پکے میرے بھائی، اب یاد نعرہ لگا حسینیت، 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 باطل یزیدیت، یزیدیت۔ ٹھیک ہے میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، جب بھی جس میدان میں، جس مکان میں ہمیں پکار کے ہمارے سے ووٹ مانگو گے انشاءاللہ، بچے بچے سے لے کر بوڑھے بوڑھے تک کا ووٹ ہمارا کس کے حق میں جائے گا؟ کس کے حق میں جائے گا؟ حسین نمازی تھا، اللہ نماز کی توفیق دے، روزے دار تھا، اللہ روزے کی توفیق دے۔ نیت کرو انشاءاللہ حسینی مشن کو قبر تک جاری رکھیں گے۔ اب ایک میری درخواست ہے، 5 منٹ اللہ کے واسطے اس مسجد سے کوئی نہ جائے۔ کون کون اس بات پہ عمل کرے گا؟ اور جو سارے کھڑے وہ بھی عمل کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کا انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں میرے بھائی، چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے کا۔ اتنی بڑی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو تیری دعوت کرنا تو کہتا بندہ کوئی نہیں، اللہ کہتا جانور بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی دعوت پر اذان بناؤ گے اللہ گھر سے 8 9 10 یا 9 10 11 نبیوں والا کام، ولیوں والا کام، صحابہ والا کام، اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگانا۔ 3 دن اس جامع مسجد سے کون اللہ کے راستے میں جائے گا انشاءاللہ؟ 3 دن سے روزہ نکالو گے، اپنی اپنی مسجدوں سے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جاؤ گے۔ حسینی مشن کو زندہ کرنے کے لیے کون کون نکلے گا انشاءاللہ؟ نکلو گے۔ اب 1 منٹ کے لیے ہاتھ دیجیے، دیکھو 1 ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو سلمی صاحب نے کی، سب نے کی، اس نے تمہارے سے کچھ نہیں مانگا، ان حجر الا علی اللہ، جس نے مانگا اللہ سے مانگا، اور الحمدللہ ہم اتنے کمزور کرنے دیا بھی مجھے بغیر معافی اللہ، لیکن یہ ہمارا تمہارے سے گلا نہیں۔ لیکن ایک بات میں سوچتا ہوں جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتے، اتنا سندکڑا سا علاقہ ہے سیدپور، لیکن 10 دن کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، آفرین ہے، میں تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔
کرتے ہو میرا سلام قبول، اور اللہ کے دربار میں تہ دل سے دعا کروں گا کہ اللہ صدیوں تک قیامت کی صبح تک ان پروگراموں کو اور مشن حسینی کو اللہ جاری رکھے، مشن صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پھیلانے کا اللہ مشن جاری رکھے۔ تو میرے عزیزو یہ اتنے بڑے پروگرام، پھر اس میں کھانے کا انتظام، مہمانوں پر کے خرچے کا انتظام، یہ ذمہ داری حضرات پتہ نہیں کسی اور کے کندھے پر ڈالتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا مسجد سے نہیں جائے گا، دیکھ لو وعدہ کیا خدا، دو نہ کچھ نہیں، لیکن میرے عزیزو میں آپ حضرات سے یہاں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم جولی میں 50,000 روپیہ چاہیے اور 15 دیگوں کا اعلان چاہیے۔ ابھی اعلان نہیں کرنا، 15 دیگوں کے لیے اعلان کرو کہ انشاءاللہ چھولوں کی ہو، گوشت کی ہو، برائلر کی ہو، میں انشاءاللہ بھائی عظیم اللہ صاحب کو پیسے دوں گا۔